بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کے خاص فضل اور رحمت سے اور اس کے اذن سے آج پھر اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع اور توفیق دے رہا ہے۔ ہم سب اس پر اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے اس توفیق میں اور اضافہ اور برکت دے اور دنیا میں ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، اپنی بندگی کی توفیق دے اور اس طرح اس بنیاد پر ہمیں دنیا کی حسنات عطا کرے اور پھر آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی رضا کی جگہ، سلامتی کی جگہ جنت عطا فرمائے۔ تو ہم سب اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے مغفرت، فضل اور رحمت طلب کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 56 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 5ویں پارے کا دوسرا ربع ہے۔ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 56 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو قطعی انجام ہے وہ بتایا ہے۔ قرآن مجید کا یہ موضوع ہے اور مضمون ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور انسان کی زندگی بھی عارضی ہے اور اس دنیا میں انسان کو ایک آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں کی خوشی بھی آزمائش ہے اور یہاں کا غم اور مصیبت بھی آزمائش ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ موت کے بعد آخرت میں نکلے گا۔ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو اور جو آخرت میں ناکام ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ قرآن مجید اس سے بڑھ کر دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتا کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور بار بار انسان کو یہ بتاتا ہے کہ یہ متاع قلیل ہے
اور متاع غرور ہے، یعنی یہ تھوڑی زندگی ہے، اس کا سرمایہ بھی بہت تھوڑا ہے، اور اس کا سرمایہ یا یہ زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیتی۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا جو حقیقی انجام ہے وہ بتایا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بے یقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت والا اور زبردست ہے، اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بد نصیب انسانوں کا ذکر کیا ہے جو اس کی طرف سے آنے والی خبروں، آنے والے حکموں اور اس کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو جو انبیاء کے ذریعے وہ بھیجتا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، یا کفر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیر نہیں لگے گی، بہت جلد ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے اور شدید عذاب دیں گے۔ جب ان کی ایک کھال گل سڑ جائے گی تو دوسری کھال پہنا دیں گے۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اتنی شدید آگ کے اندر کتنی جلدی وہ کھال جلے گی، اور پھر دوسری کھال اللہ تعالیٰ پہنا دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسان کس طرح برداشت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے بچائے اور اس آگ سے بھی بچائے۔ قیامت کے احوال اور آخرت کے احوال کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں اور بڑی سخت حدیث ہیں۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا، اور ان کا وہ بہت بڑا جسم جو ہے وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ عجیب حدیث ہے کہ یہ جو کان کا کنارہ ہے اور یہ جو کندھا ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا تھوڑا فاصلہ ہے، لیکن جہنمی کا یہ کان کا اور کندھے کا فاصلہ جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا جسم ہوگا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کی جو ڈاڑھ ہے وہ اود پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، اور جہنمی کے جسم کی جو کھال ہے وہ 3 دن کی مسافت کی موٹی کھال ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو انکار کے بدلے جہنم میں ڈالے گا ان کے جسم کو بڑا کر دے گا تاکہ ان کا بڑا جسم جو ہے اسے وہ عذاب دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف یہ فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے۔ یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہی نیک اعمال کی بات کرتا ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ یعنی یہ 2 شرطیں ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی آیتوں کو مان بھی لے، ان کو سچا تسلیم بھی کر لے، اور پھر ان آیتوں کے مطابق اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لیے نیک عمل بھی کرے۔
یعنی محض مان لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ماننے کے ساتھ ہی نیک عملی بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور اجر سے نوازے گا، تو اس نجات اور اجر کی شرائط کے طور پر ایمان اور عمل صالح ہے۔ یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسلی طور پر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا ہے اور ایمان ہمیں وراثت کے طور پر مل گیا ہے، تو کیا ہم اس ایمان کی کوئی قدر کر رہے ہیں؟ اور اس ایمان کے ساتھ جو دوسری شرط ہے نجات کے لیے، نیک اعمال کرنا، وہ نیک اعمال کا سرمایہ اور دولت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں وہاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ تو یہ جنت کے بارے میں بھی جو کچھ جنت کی نعمتیں ہیں، ان کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، وہ بھی بڑی غیر معمولی ہے۔ جنت کے باغات اور جنت کے محلات اور جنت کے اندر پاکیزہ ساتھی زوج اور جنت کی نہریں اور جنت کی خوشیاں جو ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی نعمتوں اور اس کے لطف کا تصور کر سکتا ہے۔ تو وہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بنائے میں وہ ایمان نصیب کرے اور مسلسل اپنی زندگی میں وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے، کیونکہ بہرحال جنت جو ہے وہ نیک اعمال کی قیمت نہیں ہے، بلکہ جنت تو سراسر اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ اور باقی یہ جو فرمایا کہ ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، تو اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کی جو وہاں کا سایہ ہے وہ کس طرح کا ہے۔ سائے میں بڑی مطلب راحت ہے اور پاکیزگی ہے اور سکون اور اطمینان ہے جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عطا کرے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک عام حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا ہے، لیکن بہرحال مفسرین اس کا ریفرنس یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جو یہود تھے، گو وہ انبیاء کو جانتے اور مانتے بھی تھے اور کتابوں کو بھی مانتے تھے اور آخرت پر بھی کو بھی جانتے اور مانتے تھے، لیکن ان کی سوچوں میں اور ان کے کریکٹر میں بہت ہی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اور ایک بہت بڑا بگاڑ ان کے اندر یہ تھا
کہ وہ امانتوں کے اندر بڑی خیانت کرتے تھے۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی امانت کسی کی تمہارے پاس ہو تو جس کی امانت ہے اس کو واپس لوٹاؤ، اور امانت جو ہے اس میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت کا یہ بھی شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا اور اس وقت جس قبیلے کے پاس اور جن لوگوں کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، عثمان بن طلحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ یہ مطلب چابی مجھے دے دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لی اور اس سے دروازہ کھولا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، لیکن وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دے دی اور کہا کہ یہ جو چابی ہے یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ آج بھی اسی خاندان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ امانت چونکہ ان کی ہے لہٰذا ان کے حوالے کریں۔ حالانکہ یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اسی خاندان کے کسی فرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ دروازہ خانہ کعبہ کا میرے لیے کھولیں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو جب چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ آیت نازل کی اور حکم دیا کہ یہ انہی کی امانت ہے، ان کے حوالے کر دیں۔ تو ایک تو کوئی امانت جو ہے وہ حوالے کرنے کی بات ہے، اور دوسرا تقریباً سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو اجتماعی زندگی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کوئی منصب ہوتا ہے یا کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ جو منصب ہوتے ہیں، یہ جو کرسیاں ہوتی ہیں، یہ جو عہدے ہوتے ہیں، یہ بھی امانت ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہر آدمی کو یہ حکم دیا کہ بھئی اگر کسی کی امانت تمہارے پاس ہے، کسی بھی طرح کی امانت، تو اس کو بھی پورا کرو، اس کو بھی اس کے حوالے کرو، اور دوسرا کوئی اگر ذمہ داری ہے تو اس کو بھی ادا کرو، اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کسی عہدے اور منصب پر فائز ہیں تو اس منصب اور عہدے کا بھی لحاظ کرو، اور پھر یہ بھی عام لوگوں کو بھی کہا گیا اور حکمرانوں کو بھی کہا گیا کہ کوئی منصب اور اختیار دیتے وقت یہ دیکھو کہ بھئی کیا یہ بندہ اس منصب کا یا اس اختیار کا اہل ہے، جو اس کا اہل ہو اس کے حوالے کرو۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہت ان کے بالکل قریب کر دی تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جو امانت ہے بادشاہت کی یہ میرے حوالے کریں، چونکہ میں نبی ہوں اور میں حفیظ اور علیم ہوں۔ یعنی یہ امانت کا اہل وہ بندہ ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں، ایک وہ امانت دار ہو، اور دوسرا جو ذمہ داری اس کو آپ دے رہے ہیں اس کے علم سے وہ واقف ہو، یعنی اس کا پروفیشنل علم وہ رکھتا ہو۔ کوئی ذمہ داری ہے، کوئی عہدہ ہے، تو ایک تو وہ خود امانت دار ہو، اس کے اندر یہ صفت ہو، اور دوسرا جو کام آپ اس کے حوالے کر رہے ہیں اس کا وہ سکل رکھتا ہو۔ ایک بندہ بڑا نیک ہو، بڑا صالح ہو، بڑا امانت دار ہو، تو اس کو یہ علم نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، تو آپ اسے کوئی پل بنانے کی ذمہ داری تو نہیں دے سکتے۔ مطلب ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ نیک ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا لحاظ رکھیں، ایک تو جو بھی ذمہ داری دے بنیادی صفت ایک تو اس بندے کے اندر امانت داری ہے، اور دوسرا جو کام اس کے ذمہ لگایا جا رہا ہے اس کی وہ اہلیت رکھتا ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی امانتوں کے بارے میں کہا کہ بھئی امانت جو ہے ایک تو
اس کے حوالے کرو جو اس کا مالک ہے، اور دوسرا کوئی ذمہ داری ہو تو اس کو دو جو اس کا اہل ہے۔ اور پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں جو امانت ہے اس سے مراد اختیار ہے، یعنی خاص طور پر یہ جو اختیار اور عہدے اور منصب ہیں یہ اس سے مراد ہیں، اس لیے کہ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ تو یہ اب یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس کا بندے کے پاس کوئی اختیار ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی منصب ہو، لوگوں کے معاملات کا اسے ذمہ دار بنایا جائے، تو اسے سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے، سارے اچھے کام کرے، ان کی خدمت بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی کرے، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری کام ہے کہ ان کے باہمی معاملات کے اندر ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ذمہ دار لوگ، اختیار رکھنے والے لوگ عدل سے خالی ہو جائیں تو پھر معاشرہ فساد سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ اس کے بعد اس آیت کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں کہ ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان بصیرا۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہر نصیحت اور اس کا ہر حکم ہی بڑا عمدہ ہے اور بڑا اچھا ہے، لیکن یہاں باقاعدہ کہا گیا، یعنی ویسے تو جو بھی اس نے حکم دیا ہے، نماز کا دیا ہے، روزے کا دیا ہے، سچ بولنے کا دیا ہے، اچھے اخلاق کا دیا ہے، یا جتنے بھی اس کے احکام ہیں اور اس کی تعلیمات ہیں وہ ساری ہی عمدہ ہیں اور ساری ہی اچھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو حکم اللہ نے دیا کہ بھئی امانت اہل آدمی کو دو، اور پھر جس کو امانت دی جائے، جس کے پاس اختیار ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، وہ انصاف کرے۔ ان دو تعلیمات کے بارے میں خود کہا کہ میں نے تمہیں بڑی عمدہ نصیحت کی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ اس معاشرے کی جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں وہ اہل لوگوں کے پاس ہوں، اور وہ اہل لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ عدل کا خیال رکھیں۔ تو آپ بالکل یعنی یہ بالکل سطحی طور پر بھی بندہ سوچے کہ اگر کسی معاشرے میں اہل لوگوں کے پاس اختیارات ہوں اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال انصاف سے کریں تو پھر رہ کون سی چیز جائے گی؟ پھر تو ساری معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ جو میں نے تمہیں دو نصیحتیں کی ہیں یہ بہت ہی عمدہ ہے، یعنی یہ کسی معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ اگر یہ دو کام آپ کر لیں گے تو سوسائٹی بالکل ٹھیک ہو جائے، معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ یہ جو آخر میں فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، تو اس میں میرا خیال ایک خبردار اللہ نے کیا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے یا عہدہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، جو تم بات کرتے ہو اس کو بھی ہم سن رہے ہیں اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تمہیں بھی اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ بہت ہی جامع آیت ہے، اور اس آیت کے اندر واقعی اتنی شاندار تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اسی آیت کو مسلمان اپنا ایک ماٹو بنا لیں تو سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو گزارنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ بتایا کہ اے ایمان والو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی جو بنیاد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور تمہارے بڑے ہیں اور سردار ہیں اور بااختیار ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ یعنی یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جو اولو الامر ہے اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کی اجازت ہے۔ اطاعت معروف میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بندگی میں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں ہی کو اپنا اولو الامر بھی بناؤ، اور پھر ان کی بھی اطاعت کرو، پھر تمہاری زندگی کے اندر امن اور سلامتی اور برکت ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تم میں سے جو بااختیار ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر فیصلہ قرآن اور سنت کرے گی۔ پھر اپنے اس جھگڑے کو قرآن اور سنت کی طرف لٹا دو، اور اس کا کوئی طریقہ بناؤ، کوئی اپنے میں سے کوئی ایسی سپریم کونسل یا ایسی کوئی عدالت بناؤ کہ جو تمہارے جو تنازعات ہیں، ہاں آپس کے تنازعات ہیں یا حکمرانوں کے ساتھ تمہارا کوئی تنازع ہے، تو اس کا فیصلہ وہ سپریم کونسل کرے اور وہ قرآن اور سنت کے مطابق کرے۔ یعنی قرآن اور سنت جو ہے اس کے سامنے تم سارے جواب دہ ہو، اور سب کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ قرآن و سنت نے کرنا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اول الامر بنانا اور اول الامر کی اطاعت کرنا، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جو حکم تمہیں اللہ دے رہا ہے اس کو پورا کرو۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو یہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کو بھی پورا کرو، پھر ہم نے جو حکم دیا ہے کہ اول الامر کی اطاعت کرو، اس کو بھی پورا کرو، اور پھر یہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا اول الامر کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو اس کو قرآن اور سنت کی طرف لٹاؤ اور قرآن اور سنت کی تعلیم کے مطابق اس مسئلے کا حل کرو۔ یہ جو سارے احکام ہیں یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہر حکم اللہ کی طرف سے جو آتا ہے اس پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ سارے کام کرو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوشخبری اس میں سنائی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرو گے تو اس کا یہی صحیح طریقہ کار ہے، یہی ہدایت ہے۔
یعنی یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے، زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو یہاں اللہ نے بتایا کہ بھئی ایک تو یہ جو احکام ہم تمہیں دے رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہی ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اور دوسرا بتایا کہ ذالک خیر و احسن تعویلا، اور اسی کا انجام بھی بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلے وہی سیدھے راستے پر چلے گا، اور اسی کا طریقہ زندگی درست ہوگا، اور نتیجتاً بھی اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يخلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ مسلمان کے لیے یہ لازم ہے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ ایک بندہ جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اور پھر ہمارا یہ بھی ایمان ہے اور قرآن کا اور حدیث کا علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے معاملے میں مسلمانوں کو ہدایات دے دی ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ اللہ کی ہدایت کے نور سے خالی نہیں ہے، خواہ بالکل اس کی پرسنل لائف ہو، گھریلو لائف ہو، یا اس کی مطلب کاروباری زندگی ہو، یا اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات، اس کی معاشرتی زندگی ہو، یا اس کے رزق کمانے اور اس کو خرچ کرنے کا معاملہ ہو، یا اس سے بڑھ کر یہ جو حکومتی معاملات ہیں، ریاستی معاملات ہوں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو حکومت بنانے کا، حکومت چلانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ تعلیمات دی ہیں، اس لیے یہ حکم بھی مسلمانوں کا ہے کہ وہ اپنے جو باہمی معاملات ہیں وہ ان میں فیصلہ کن، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فیصلہ کن، یعنی ان کے اجتماعی معاملات کے حل کے لیے وہی قانون ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہمی معاملات کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں اور کسی اور قانون کے مطابق جو ہیں وہ اپنے فیصلے کرتے رہیں۔ یہ ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے انداز میں سمجھایا کہ اے نبی تم نے دیکھا نہیں، یعنی اس میں ایک استعجاب کی بات بھی ہے کہ کمال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس طرح کرتے ہیں، ایک طرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے اپنے معاملات کے۔ تو اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی اے نبی ان لوگوں کا حال تم نے نہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ طاغوت کے پاس جائیں، یعنی وہ طاغوت جو اس کتاب کا بھی انکار کرتا ہے اور اس کے خلاف فیصلے کرتا ہے، فیصلے اس کے پاس جا کر کروائیں۔ حالانکہ ہم نے تو ہر مسلمان کو طاغوت سے، یعنی اس طاقت سے جو اللہ کے مقابلے میں حاکم بنتی ہے اور فیصلے کرتی ہے، اس سے تو ہم نے انکار کا حکم دیا ہے، اس کا تو کفر کرنے کا ہم نے حکم دیا۔ تو یہ کمال ہے کہ ایک طرف یہ کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرا طاغوت جو ہے وہ طاقت جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرتی ہے اس کے پاس جا کر اپنی زندگی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ اس پر اللہ نے فتویٰ دیا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہ مطلب منافق ہیں اور ان کے اس عمل کی وجہ سے شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ یعنی جو بندہ یا جو اجتماعی سوسائٹی مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کا معاشرہ اللہ پر
رسول پر قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور فیصلے طاغوت سے کرواتا ہے، قانون طاغوت کا جو ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، یا اپنے ملک میں قانون طاغوت کا چلاتا ہے، تو اس طرح تو پھر ان کی ساری زندگی جو ہے وہ گمراہ، مطلب بالکل گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے، اور شیطان انہیں صحیح راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ یعنی غیر الہی قانون پر عمل تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی کہ جو لوگ اللہ اور کتاب کے حکم، اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کے حکم کی طرف نہیں آتے، اس سے فیصلہ نہیں کرواتے، وہ منافق ہیں، اس سے فیصلہ کرانے سے کتراتے ہیں۔ یہ مدینہ کے منافق چونکہ اس طرح کرتے تھے، تو انہوں کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، اور قیامت تک کے لیے وہ لوگوں کو بتا دیا کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں، طاغوت کے قانون کو اپنے ہاں اپنا نظام عدالت بناتے ہیں، اپنا نظام حکومت بناتے ہیں، منافق ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت ہمارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پھر مطلب اپنا کوئی فیصلہ طاغوت سے کراتے تھے، اور پھر ان کی یہ حرکت سامنے آ جاتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ کسی مصیبت کا شکار ہوتے تھے، یا ان کا راز کھلتا تھا اور کسی سزا کہ وہ موجب مطلب ہوتی تھی، تو پھر وہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معذرتیں اور معافیاں کہ ہم نے یہ کام اس نیت سے نہیں کیا، ہم نے یہ کیا ہے کہ بھئی ہم صلح جوئی چاہتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو رسول، جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے تو نہیں بھیجا کہ بھئی آپ بعض اس کو رسول مان لیں اور اس کی تعلیم کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ ہم نے تو جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے، یعنی کوئی فیصلہ وہ تو طاغوت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کسی منافق نے کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے، تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست، یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، منافقوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنا رسول اطاعت کے لیے بھیجا ہے، لیکن اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو اس کا پھر طریقہ سیدھا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان سے بھی معافی مانگیں، ان سے معافی کی درخواست بھی کریں کہ وہ اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آ کر بہانے بنانا شروع کر دیں اور طرح طرح کے جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو آیت ہے بڑی ایک فیصلہ کن آیت ہے، جس میں بڑے فیصلہ کن انداز میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے زندگی کے سارے فیصلے، تمہارے تنازعات کے بھی فیصلے اور معاملات کے بھی فیصلے، وہ سارے کے سارے تمہارے قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اے محمد تمہارے رب کی قسم، مطلب یہ اس طرح کی آیتیں جہاں کہیں بھی آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے
جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر بات کہی ہے تو اس کا مطلب تو بہت زیادہ اس کے اندر تاکید ہے. اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے جو باہمی جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں. یعنی تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. ایک تو یہ کہ فیصلہ تمہارے حکم کے مطابق ہو، تمہاری تعلیم کے مطابق ہو، اور دوسرا جو فیصلہ تمہارے حکم کے مطابق ہو جائے اس میں کوئی یہ حرج بھی دل میں محسوس نہ کرے، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں اور اس فیصلے کے مطابق عمل کریں. یعنی ایک آیت میں یہ تین باتیں کہی گئیں کہ ایک تو کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے کسی جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کروائے. پھر جو فیصلہ اس تعلیم کے مطابق ہو جائے اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. اگر وہ تنگی محسوس کرے گا تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کے مطابق ہی وہ عمل کرے. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. اچھا جی، اس آیت کا اب تھوڑا سا یہ مشکل محسوس ہوتی ہے کہ یہاں اس کا کیا مطلب ہے. اگر ہم انہیں حکم دیتے، یعنی مسلمانوں کی بات ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو یہ حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، قتل کر دو، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، چھوڑ دو اپنے گھروں کو، تو یہ جو ہمارے دو حکم ہیں تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو. اصل میں بات اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جو منافق اپنے باہمی جو تنازع ہیں، جھگڑے ہیں، ان میں اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے یا وہ فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروانا چاہتے، تو جب ہم انہیں جہاد کرنے کا اور ہجرت کرنے کا حکم دیں گے تو پھر یہ کر لیں گے. یعنی یہ جو باہمی معاملات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنے فیصلے کرانا تو ایک لحاظ سے ایک ہلکا حکم ہے. تو جو یہ چھوٹے چھوٹے احکام ہمارے نہیں مانتے تو وہ کیا یہ مان لیں گے کہ بھائی اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، اللہ کے راہ میں اپنی جانیں قربان کرو، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرو، تو پھر یہ کام کر لیں گے؟ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زندگی کے عام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، وہ ظاہر ہے جہاد اور ہجرت کے جو احکام ہیں اس پر اس نے کیا عمل کرنا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے تو وہ بھی حکم ہے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے، خواہ وہ جہاد اور قتال کی ہو یا ہجرت کی ہو یا کوئی زندگی کے عام معاملے کی ہو، جو نصیحت بھی ہم انہیں کرتے ہیں، انہیں کی جاتی ہے، اگر یہ اس پر عمل کریں تو یہ ان کے لیے بہتری ہے اور زیادہ ایمان کے پر ثابت قدمی کا موجب ہے. یعنی انہیں تو ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے. ایمان کا مطلب یہ ہے.
اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر بھی دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے جو اللہ، مطلب یہ کہ بھئی ایک مسلمان کو تو بہرحال سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اس پر وہ عمل کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر بھی دیں گے اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے سیدھے راستے پر چلنے کی۔ اس کے لیے قربانی دینا اور ہجرت کرنا یہ بھی آسان بنا دیں گے، بس وہ اپنا فیصلہ کر لیں کہ میں نے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اور اس کے بعد پھر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں انہیں خوشخبریاں دیتا ہے۔ یہاں بھی ایک بہت خوبصورت خوشخبری اللہ نے دی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ہم انہیں ان لوگوں کا ساتھی بنا دیں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے اسی کا نتیجہ انعام ہے، اور ہم اس کو انعام دیں گے اور ان لوگوں کا اسے ساتھ نصیب کریں گے جن پر ہم نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یعنی ان لوگوں کو ان کا ساتھی بنا دیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ہم اسے جنت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے۔ ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہم دیں گے، یعنی اسے دنیا میں بھی دوستی، محبت، تعلق اس کا نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ بھی قدرتی بات ہے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ زندگی بھی گزارے گا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا میں رہنا یا آخرت میں رہنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یعنی یہ جو دوستی ہے یا یہ رفاقت جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے۔ اچھا جی، ویسے بھی دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان اور خوشی کا ایک بہت بڑا سبب اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، ان کی مطلب سوسائٹی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، زندگی گزارنا ہے، یہ بڑی اس دنیا کے اندر بھی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑا دنیا کے اندر امن اور سکون ملتا ہے۔ ظاہر ہے بگڑے ہوئے لوگ، بدکار لوگ، بے حیا لوگ، مطلب ہے کہ بددیانت لوگ، ان کے ساتھ اگر بندہ ان کے ساتھ معاملہ اس کا پڑ جائے اور ان کے ساتھ اس کی زندگی گزرے تو وہ تو زندگی بڑی بے سکونی کی زندگی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے ایسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے مل جائیں اور جس کا انجام آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو۔ کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ در حقیقت بد سیرت اور بد کردار لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، کجا کہ آخرت میں بھی آدمی انہی کے ساتھ اس انجام سے دوچار ہو جو ان کے لیے مقدر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہ تمنا رہی ہے کہ ان کو نیک لوگوں کی سوسائٹی ملے اور مر کر بھی وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے، دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی گزرے، یہ نیک لوگوں کی خواہش اور تمنا رہی ہے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ۔
اب یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دے کر یہ فرمایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. مطلب دوبارہ کہا کہ یہ نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں اور آخرت میں یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے. اور یہ جو لفظ ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ تو بہت ہی قیمتی لفظ ہیں اور ان پر بار بار غور کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت جاننے کے لیے، سچائی جاننے کے لیے اللہ ہی کا علم کافی ہے. یعنی اگر تم نے زندگی اس دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس دنیا کے مختلف معاملات کے بارے میں سچی چیز کو ڈھونڈنا ہے تو وہ جو کچھ اللہ نے پھر کہا ہے اس کو مانو. حقیقت جاننے کے لیے، سچائی جاننے کے لیے، سچائی پانے کے لیے اللہ کا علم ہی کافی ہے. اللہ کا جو علم اس نے قرآن میں دیا ہے اس کو سمجھو. جو علم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور زندگی کے جس معاملے کے بارے میں بھی دیا ہے وہی سچائی. جس طرح قرآن مجید میں سورہ انعام میں شاید یہ آیت آتی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ کے جو کلمے ہیں، اللہ کی جو تعلیمات ہیں، وہ سچائی اور عدل کے معاملے میں مکمل ہے. اس کی ہر بات سچی بھی ہے اور مبنی بر عدل بھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ کہا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، حقیقت کو جاننے کے لیے، سچی بات کو جاننے کے لیے، سچائی جاننے کے لیے اللہ کا علم کافی. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. وہی بات جو اللہ نے یہاں کی کہ بھئی اگر ہم اسے قتال کا حکم دیں گے یا ہجرت کا حکم دیں گے تو یہ اس پر پھر کیسے عمل کریں گے؟ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسول کے حکم کو نہیں مانتے تو یہ بڑی باتوں، تو یہاں اللہ نے حکم دے دیا، جہاد کا حکم دے دیا. اس زمانے میں چونکہ یہ آیتیں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں اور جنگ احد کے بعد حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے تھے، چونکہ جنگ احد میں ایک لحاظ سے یعنی مسلمانوں کا نقصان بھی بڑا ہوا اور لوگوں نے سمجھا کہ بھئی ان کو شکست ہوئی ہے، تو جتنے ارد گرد کے قبائل تھے وہ بھی بڑے شیر ہو گئے اور انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. اور جو مکہ کے قریش تھے وہ بھی بڑے بہادر ہو گئے. تو اس لیے حالات بہت ہی مدینہ کے ٹائٹ ہو گیا. ہر وقت مدینہ جو ہے وہ خطرے میں رہتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو مطلب یہی آتا ہے نا کہ بھئی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر موقع کے مطابق دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوٹے چھوٹے دستے بنا کر یا بڑی بڑی فوج ترتیب دے کے مختلف جگہوں پر بھیجنی شروع کر دی، چونکہ بہت ہی حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
الآخرہ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کافروں کے ساتھ جو مقابلہ ہے یہ بھی قیامت تک جاری رہے گا، اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ بات قرآن میں آتی، اور اگر مسلمان ذہن سے اس بات کو نکال دے کہ میں نے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے یا کافروں کا مقابلہ بھی کوئی کام ہے، تو پھر تو بات گئی۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے وہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی یہ کام کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہے، ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ کافروں کا مقابلہ کرو۔ پھر جیسا موقع ہو، حالات جیسے ہوں، الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کا ذکر کیا ہے، کافروں کے ساتھ مقابلے کا ذکر کیا ہے، جہاد کا ذکر کیا ہے، وہاں منافقت کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ جہاد سے جی چراتا ہے وہ منافق، یہاں بھی کیا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں گیا۔ یعنی منافق جو تھے اس وقت مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھیج رہے تھے، ادھر بھیج رہے تھے، ادھر بھیج رہے تھے، اور اگر کوئی فوجی دستہ کامیابی سے واپس لوٹتا، مطلب ہے کہ تو پھر یہ منافق کہتے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، ہمیں بھی مال غنیمت ملتا۔ اور اگر کسی قافلے کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا، کچھ لوگ شہید ہو جاتے یا کوئی اور نقصان اٹھانا پڑتا، تو پھر یہ منافق کہتے بڑا چنگا ہویا اسی نہیں گئے۔ تو مطلب یہ کہ ان کا نقطہ نظر جہاد کے بارے میں بھی مطلب یہ کہ مانے غنیمت ملے تو ٹھیک ہے، جان بچے تو ٹھیک ہے، آخرت پیش نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں۔ اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو تو پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ مطلب یہ کہ تمہارے ان کا تعلق جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ لالچ کی بنیاد پر اور اپنی ذات کی بنیاد پر۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو، پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں۔ یعنی ایک تو مومن، مخلص مومن
جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کے لیے گزارنا ہے، میں نے سودا اللہ سے کیا ہوا ہے کہ دنیا جو کچھ بھی ہے یہ میں تجھے دیتا ہوں اور تجھ سے آخرت لیتا ہوں. تو جو لوگ اس دنیا کا سودا آخرت کے بدلے میں کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ان کو تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. پھر جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم دیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور بیچارے فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. اب ایک تو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور حکم دیا ہے. اس زمانے میں بھی چونکہ بہت سارے مسلمان بیچارے کچھ قبائل کے اندر، کچھ مکہ کے اندر دشمنوں کے اندر گرے ہوئے تھے، نہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ سکتے تھے اور نہ بیچارے وہاں ہی مطلب کوئی زندگی آزادی کی گزار رہے تھے. ان پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، کافروں نے قید کر رکھا تھا، اپنی گرفت میں لے رکھا تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کمزور مردوں اور بچوں کے لیے لڑنا بھی مسلمان کا فرض ہے. اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی اب دنیا میں جگہ جگہ مسلمان پس رہے ہیں اور غلام ہیں اور ظلم کا شکار ہے. تو یہ پوری امت کا فرض بنتا ہے کہ ان کی آزادی اور رہائی کے لیے سوچے. حکومتوں کا بھی فرض ہے، عام لوگوں کا بھی فرض ہے. اب کشمیر میں جس طرح مسلمان بیچارے زندگی گزار رہے ہیں وہ کچھ زندگی ہے؟ یا فلسطین میں مسلمان جس طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو موجودہ مسلمان پوری امت کا یہ فرض ہے کہ ان کو اس چنگل سے نجات دلانے کی کوئی سبیل سوچے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر. یعنی یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی طرف جو مکے میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے مگر نہ ہجرت پر قادر تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے. یہ غریب طرح طرح سے تختہ مشق ستم بنائے جا رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ کوئی اس ظلم سے بچنے کی سبیل نکال. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. یعنی ایمان کی اور کفر کی علامت اللہ نے بتائی کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن اللہ کے دین کو غالب کرنے، اللہ کے دین کو حاکم کرنے کے لیے لڑتا ہے، اور کفر جو ہے، کافر کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسی طاقت کو غالب کرنے کے لیے لڑتا ہے جو ان کے خلاف ہے اور اللہ کے حکم کی دشمن ہے. اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے. اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہ رہے گا. اور طاغوت کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ خدا کی زمین پر اللہ کا
راج اور حکومت ہو، یہ کافروں کا کام ہے، اور کوئی ایمان رکھنے والا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں بہت ہی کمزور ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما لك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے نا کہ جب مسلمانوں کو قتال کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور مسلمان درمیان میں کئی یہ کہتے تھے کہ بھئی کیوں نہیں ہمیں حکم دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت انہیں کہا کہ بھئی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنی تربیت کرو، بھی لڑائی سے باز رہو، نہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی اس وقت کہتے تھے کہ ہمیں لڑائی کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا، اور اب سب کا تو نہیں، لیکن لڑائی کا حکم دیا ہے تو بہت سارے مسلمان اب لڑائی سے ڈر رہے ہیں، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر ڈر رہے ہیں۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ جو حکم دے رہا ہے اس پر چلو، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ یعنی موت سے ڈرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جنگ کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے جنگ کرو، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جنگ میں ضرور تم ماری جاؤ گے، اور اگر گھر بیٹھے رہو گے کیا بچ جاؤ گے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق آنی۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ یہ بھی منافقوں کی ایک نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی فائدہ ہوتا تھا، کوئی فتح ہوتی تھی، تو منافق لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، اور جب کہیں نقصان ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ نقصان تمہاری طرف سے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کہو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول کے طور پر کہا، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسی کام کی بدولت ہوتی ہے، کسی کسب کی بدولت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے اور مصیبتوں کی راہ پر چلنے سے بچائے۔ اے محمد ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ تم رسول ہو، اور خدا سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے، اور خدا سے بڑھ کر سچا کون ہے۔ گواہی کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، علم اور سچائی۔ تو علم بھی سب سے زیادہ اللہ کے پاس ہے، اور سچا بھی سب سے زیادہ اللہ ہے۔ اللہ اس پر گواہ ہے کہ ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر کوئی تھانے دار حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ تم نے زبردستی انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، بات سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کرتا ہے۔ یہ منافق اس طرح کرتے تھے نا کہ منہ میں بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑی تعریفیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے وعدے کرتے تھے اطاعت کے، لیکن راتوں کو اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے
کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو بہت ساری اختلاف بیانی پائی جاتی. یہ تو سارے کا سارا قرآن ایک ہی تعلیم دیتا ہے، کہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس کی ہر بات دوسری بات کی تصدیق اور تائید کرتی چلی جاتی. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. یہ اس وقت چونکہ ماحول ایسا تھا نا کہ بڑا خطرناک ماحول تھا، اس ماحول میں افواہیں بڑی پھیلتی ہیں، اور یہ منافق اور کچے ذہن کے لوگ بڑی افواہیں پھیلاتے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر لیں. مطلب خواہ پلائیں نہ، بلکہ کوئی اس طرح کی بات جو سنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے یا جو ذمہ دار اصحاب ہیں ان تک پہنچائے. خواہ اپنی طرف سے جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یہ بڑا زبردست جملہ ہے، جہاں کہیں بھی قرآن میں آتا ہے اس وقت یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے، جس کو بچاتا ہے، جس کو کوئی اچھی دیتا ہے، یہ سب کچھ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے. یعنی اگر کسی شر سے انسان بچ جاتا ہے تو یہ بھی اس کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے. اگر اسے کوئی اچھی چیز عطا ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اگر اسے نیکی کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ بھی اس کا فضل اور رحمت ہے. تو اس لیے یہ بڑی دعا ہر وقت اپنی زبان سے کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہر معاملے میں اور ہر مرحلے پر اور ہر لحظہ اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس زندگی کے سفر میں موت تک ایک ایک لمحے اور لحظے میں اپنا فضل اور اپنی رحمت ہم پر فرما، اور ایک لحظے اور لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے فضل سے اور رحم سے جدا نہ کر، رحمت سے جدا نہ کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کی مدت تک کے لیے بھی اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا. یعنی بطور خود تو انسان کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور ہر اہل ایمان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لحظہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے نواز. پس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا اور کسی کے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے ترغیب دیتے رہو. ذمہ دار تو ہر بندہ اپنا ہی ہے. بعید اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. یہاں سفارش سے مراد ہے ترغیب دینا. جو کوئی کسی دوسرے کو اچھے کام کی ترغیب دے گا، سفارش کرے گا بھئی تم یہ کرو، تو وہ اچھا کام کرنے والا بھی اس کا اجر پائے گا، اور جس نے اس کو ترغیب دی ہے وہ بھی اجر پائے گا. اور جو کسی کو کسی برے کام کی ترغیب دے گا، وہ جو برا کام کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا ملے گی، اور سزا میں وہ بندہ بھی شامل ہوگا جس نے اس کو برے کام کی ترغیب دی. تو یہ جو تبلیغ ہے دین کی، اس کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی بندہ اگر دوسروں کو دین سمجھاتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اور کوئی بندہ اس کی ترغیب کی وجہ سے نیکی کرتا ہے،
تو نیکی کرنے والے کو بھی اجر ہے، اور جس نے اسے نیکی پر لگایا ہے، ترغیب دی ہے، اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ السلام علیکم مطلب کوئی مسلمان کہتا ہے تو جن الفاظ میں اس نے سلام کیا ہے ان الفاظ میں جواب دو، یا اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو۔ یعنی کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو وعلیکم السلام کہہ دو اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو۔ اس کے بعد تو کوئی الفاظ پھر نہیں آتے کہ بھئی یہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو تمہیں اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات نہایت ہی کشیدہ تھے، اور جیسا کہ تعلقات کی کشیدگی میں ہوا کرتا ہے، اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کی طرح کافروں سے کج خلقی سے نہ پیش آنے لگے۔ اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے، کوئی کافر کوئی منافق، اس کے ساتھ تم بھی ویسا ہی احترام کا برتاؤ کرو۔ شائستگی کا جواب شائستگی سے دو، بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ دوسروں سے بڑھ کر اس سے شائستہ بنو۔ ایک دائی مبلغ گروہ کے لیے جو دنیا کو راہ راست پر لانے اور مسلک کے حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھا ہو، درست مزاجی، ترش روئی اور تلخ کلامی مناسب نہیں ہے۔ اس سے نفس کی تسکین تو ہو جاتی ہے، مگر اس مقصد کو الٹا نقصان پہنچتا ہے جس کے لیے وہ اٹھا۔ تو مطلب اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ بھئی مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ بھی ڈیلنگ میں بڑا شائستہ ہونا چاہیے اور خوش خلق ہونا چاہیے، اور ان کی طبیعت میں مطلب تیز مزاجی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سلام تمہیں کرے تو اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب اسے دو۔ اس کے بعد آج ہمارے سبق کی آخری آیت ہے، اور بعض اوقات مطلب ایسی آیتیں آ جاتی ہیں کہ یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر درس سننے والا کوئی بندہ پورے درس کی طرف اس نے توجہ نہیں دی تو وہ اس آخری آیت پر توجہ دے۔ تو آج بھی جو آخری آیت ہے اگر آپ اس کو سن لیں اور اس کو یاد کر لیں یا اس کے مفہوم کو ذہن نشین کر لیں تو یہ آخری آیت جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے درس پر بھاری ہے اور بندے کی ذہنی اور عملی تربیت کے لیے کافی ہے۔ اور وہ آخری آیت یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ظاہر ہے یہ بڑی جامع بات ہے، پورے قرآن نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور جو بندہ اس کو سمجھ جاتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کر لیتا ہے اس کا سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بڑی جامع آیت ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یکسو ہو کے اس کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے حکم کی فرما برداری کرو، اور اس نیت کے ساتھ کرو جس نیت کا اسی نے حکم دیا ہے، اس کی رضا چاہنے کے لیے اور آخرت کی فلاح کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی پہلی بات یہ سمجھو
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی بندگی کرو، اسی بندگی کی بنیاد پر لوگ کامیاب ہوں گے اور ناکام ہوں گے، اور کامیابی اور ناکامی کا دن قیامت کا دن۔ اسی بات کی بنیاد پر لوگوں نے کامیاب ہونا ہے کہ کس نے اللہ کی بندگی کی ہے، اور اسی پر ناکام ہونا ہے کہ کس نے بندگی نہیں کی۔ اور ناکامی اور کامیابی جو ہے قیامت کے دن، اس کا نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا، پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ یعنی اس نے یہ کہا ہے نا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کی بات سے بڑھ کر کوئی بات سچی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے اور ہم پر رحم کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وردنا ورد عنا۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔